کے پاس بیسکس آ جائیں گی. جب تک آپ کے پاس بیسکس نہیں ہوں گی آپ باقی کام نہیں کر سکتے. ریسٹ آف دا پیپل they just get the degree. They don't get the knowledge, they don't get the skill. Success is the combination of two things: hard work plus smart work. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو آل محمد پر. خواتین و حضرات، میں ہوں سید احمد، مائنڈ پاور ٹرینر، سیلز ایکسپرٹ، NLP مائنڈ اینڈ فائنانس کو. سب سے پہلے MZ ڈیجیٹل سولوشن میں آپ کو پوڈکاسٹ سیریز میں خوش آمدید کرتا ہوں. خواتین و حضرات، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان خصوصی جناب عرفان احسان، جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں کارپوریٹ لائزر. انتہائی ہمبل بیک گراؤنڈ ہے ان کا، اور ایسے انسان ہیں جو معاشرے میں پازیٹیو ویو جنریٹ کرتے ہیں، کنٹریبیوشن پہ بلیو کرتے ہیں، اور ایک ہمبل انسان ہونے کے ساتھ ہمیشہ لوگوں کے لیے اور ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم پوڈکاسٹ سیریز میں آپ کو خوش آمدید ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. خواتین حضرات، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے جو ہماری انڈسٹری میں گیپ ہے اور اکیڈمیا میں. یعنی ہمارا ینگسٹر، ہمارا طالب علم، ہمارا اسٹوڈنٹ پڑھنے کے بعد 4 سالہ ڈگری مکمل کرنے کے بعد جب پریکٹیکلی مارکیٹ میں ان ہوتا ہے تو اس کے پاس وہ ڈیزائر اسکل نہیں ہوتی. مارکیٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، اس کو نئے سرے سے ایفرٹ کرنا پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے، اور اس کے بعد ایک خاص اسٹرگل کے بعد پھر مارکیٹ کے لیول پہ وہ پورا اترتا ہے. تو آج ہم اسی ٹاپک پہ مزید ڈسکس کریں گے عرفان صاحب کے ساتھ، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ گیپ کیا ہے، اس کو کیسے فلفل کر سکتے ہیں، اور کون سی ایسی اسکلز ہیں جو ہمارا یہ اکیڈمیا کا اسٹرکچر پورا نہیں کر رہا. جی سر. سب سے پہلے تھینک یو احمد صاحب کہ آپ نے مجھے اس کروشل ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع دیا. It's really very crucial for the betterment of the country and the youth as well. Basically, لوگ کہتے ہیں کہ اکیڈمیا اینڈ دی انڈسٹری کی 2 پلیئر ہیں. میرے حساب سے 3 پلیئر ہیں: اکیڈمیا، انڈسٹری اینڈ اسٹوڈنٹ. وہ بھی اس میں پلیئر ہیں. ہم قصوروار گردانتے ہیں اکیڈمی کو کہ وہ پراپر ایجوکیٹ نہیں کر رہے، پراپر کورسز پرووائڈ نہیں کر رہے. ایٹ دا سیم ٹائم انڈسٹری اس کو پراپر سپورٹ نہیں کر رہی. بٹ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں اسٹوڈنٹس بھی برابر کی قصوروار ہیں. دیکھیں، جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، سپوزنگلی آپ کمپیوٹر سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں، میرے جو واٹ ایور اسٹیٹس دیٹ آئی ہیو اکارڈنگ ٹو دیٹ اباؤٹ 25,000 پلس اسٹوڈنٹس ہر سال گریجویٹ ہوتا ہے پاکستان، جس میں سے شاید 15% لوگوں کو کام آتا ہے. اور میں 15% بھی کو تھوڑا سا بڑھا کر بتا رہا ہوں. ایکچوئل جن کو کام آتا ہے وہ تو شاید 5-6% لوگ بھی نہیں ہوتے. In 25,000. The rest of the people, they just get the degree. They don't get the knowledge, they don't get the skill. وہ صرف ڈگری لیتے ہیں اور مارکیٹ میں آ جاتے ہیں. کمپیوٹر سائنسز کا ایڈوانٹیج، ہم باقی کی بات کریں گے. میں اسٹارٹ ود کمپیوٹر سائنسز. کمپیوٹر سائنسز کا ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بائنری لینگویج ہے، 0 یا 1. یا آپ کو آتا ہے یا آپ کو نہیں آتا. میرے پاس کوئی بندہ آئے گا، آ کے کلیم کرے گا کہ مجھے یہ ایکسپرٹ ان AI اور ایکسپرٹ ان سائبر سیکورٹی بلا بلا، تو میں صرف کمپیوٹرس کے سامنے کرنا ہے، لیپ ٹاپ، اور اس کو ایک چھوٹی سی کام کرنے کی کر کے دکھاؤ. یا تو کر کے دکھا سکے گا یا نہیں دکھا سکے گا. درمیان کی کوئی چیز نہیں. As far as the students are concerned, now I'm going back to those people جو پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ پڑھائی کے دوران صرف یونیورسٹی جا رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، اور بکس میں تھوڑا بہت نالج اگر ان کو ملتا ہے تو لے رہے ہوتے ہیں. میرا پوائنٹ آف ویو ہے، میں ڈگری اگینسٹ نہیں ہوں. There are certain people who says that there is no need for the degree and go get that. No, I have a different perspective about it. My point of view is that you have to have that degree with you. Because آپ کے پاس ڈگری آپ لیں، آپ پورے 4 سال پڑھیے، آپ کے پاس بیسکس آ جائیں گی. جب تک آپ کے بیسکس نہیں ہوں گی آپ باقی کام نہیں کر سکتے. بیسکس بالکل. لائک آپ کو گاڑی چلانا آنا چاہیے. گاڑی میں گیئر کیا چیز ہوتی ہے، بریک کیا چیز ہے، ہینڈل کہاں پہ، کتنا موڑنا ہے، یہ سب آپ کو بیسک انفارمیشن آپ کو ہونی چاہیے. پھر جب گاڑی چینج ہوتی ہے نا تو آپ کو تھوڑا سا ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ کار. وہ گاڑی بڑی ہے، چھوٹی ہے، واٹ ایور. تو ادروائز بیسک پرنسپل آپ کو پتہ ہے تو آپ کام کر سکتے ہیں.
آپ صرف ایک اسکل سکھانی تھی اور اسکل پہ ایکسپرٹ ہو. یس فور دا ٹائم بینگ آپ اس پہ ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں, آپ کو ترقی بھی مل سکتی ہے, آپ پیسے بھی جنریٹ کر سکتے ہیں, بٹ لانگر رن پہ نہیں ہوگا. لانگر رن پہ بیکاز آج کوئی اور اسٹیک کام کر رہا ہے, 6 مہینے بعد نہیں آ جائے گا, پھر آپ کیا کریں گے؟ اس ٹائم کے بعد نہیں آ جائے گا. تو آپ کے پاس اگر بیسکس ہیں تو آپ اس بیسکس پہ چلتے رہیں گے اور چیزوں کو آپ اڈاپٹ کرتے رہیں گے اور ترقی کرتے رہیں گے. اگر اس کا بیسکس نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے. سیم از دا کیس وتھ مینجمنٹ سائنسز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, سوشل سائنس, یہ کسی بھی آپ فیکلٹی کے اسٹوڈنٹس کو لے لیجیے, ہم وہ سب لوگ پیس آف پیپر کے پیچھے ہیں. میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ پیس آف پیپر از باؤنڈ ٹو کم. جب آپ پڑھ رہے ہیں, ایگزام دیں گے, سب کچھ تو آ ہی جائے گا یار. ایکچوئل چیز ہے نالج, وہ گین کرو, وہ لو. اور نالج میں دیر آر 2 different sort of things. One is the bookish knowledge جو وہاں سے ہے وہ لیجیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان بکس کے باہر بھی بہت نالج ہے, وہ بھی آپ ساتھ ساتھ اس کو لیجیے. اور آپ اپنی جو اسکل ڈیولپ کرنے کے ساتھ بکش نالج لینے کے ساتھ ساتھ سپوزنگلی میں اگر سی ایس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں سائبر سیکورٹی میں بھی کام کرنا چاہتا ہوں یا میں اپنے ایکسپرٹیز جنریٹ کرنا چاہتا ہوں, تو میں بکس تو پڑھوں, بکس کے ساتھ ساتھ سپوزنگ اف آئی ایم لیونگ ان لاہور, تو لاہور میں ایک سے ایک ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے, آئی شوڈ اٹینڈ دوز. اور مجھے اس میں تھوڑا چوتی اور کون کون سے ایونٹ مجھے اٹینڈ کرنے چاہیے, وہ اٹینڈ کرنے چاہیے. یہاں پہ مارکیٹ لیڈرز آئے ہوئے ہوتے ہیں اپنے فیلڈ کے اکارڈنگ, اپنی فیلڈ کے اکارڈنگ, مجھے وہ اٹینڈ کرنی چاہیے. وہاں پہ اس فیلڈ کے اکارڈنگ مارکیٹ لیڈرز آئے ہوتے ہیں, مجھے ان سے ملنا چاہیے, ان سے ویوز ایکسچینج کرنے چاہیے. آپ کو 2 طرح کے لوگ ملتے ہیں جو آپ جائیں گے, آپ بھی ایونٹس اٹینڈ کرتے رہتے ہیں, آپ نے دیکھ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ نالج شیئر کر لیتے ہیں ویری ایزیلی, اینڈ دیر آر سرٹن پیپل جو آپ کے ساتھ ایزیلی نالج شیئر نہیں کرتے, بٹ آپ کو یو ہیو ٹو بی ویری کنسسٹنٹ اباؤٹ اٹ. آپ کو ان کے ساتھ پرسو کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ اس کا نالج شیئر کر سکیں, آپ اس سے نالج لے سکیں. آپ کے پاس نئے پوائنٹ آف ویو آتے ہیں, اب نئی چیزیں آتی ہیں, وہ آپ کو کوئی ایک ٹپ بھی دے دیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوتی ہے. آپ اس پہ اپنی عمارت کھڑی کر سکتے ہیں, آپ کر رہے ہوتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم کل کو جب آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو انہیں لوگوں کے پاس جائیں گے نا, آپ کی پی آر بھی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. جو نیٹ ورک از جو نیٹ ورک, یہ ہم سوچتے ہیں کہ میں جاب میں جاؤں گا پھر میں نیٹ ورک ڈیولپ کروں گا. نتھنگ یار, اٹس فرام دا ڈے ون. یو ہیو ٹو گو ٹو دوز پیپل. آپ کو ان کے ساتھ پرسنل انٹیمیسی ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. آپ ان کے ساتھ میں احمد صاحب سے پہلی دفعہ ملوں گا تو میرا انٹریکٹ کرنے کا لیول ڈفرنٹ ہوگا اور طرح سے فیلنگ ہوگی. اگر میں احمد صاحب سے 3-4 دفعہ مل چکا ہوں گا, بانڈ کریٹ ہو چکا, اور احمد صاحب سے میں احمد صاحب کی ہی فیلڈ کے متعلق بات چیت کر چکا ہوں گا, اور تو احمد صاحب کو پتا ہوگا کہ یار اوکے ہی از فرام دا سیم پیٹرن, یہ آدھی سے زیادہ فاصلہ تو پہلے طے ہو چکا ہوگا. سو دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو, جو انفارچونیٹلی ہم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں میں ڈگری لوں گا, ڈگری لے کے جاؤں گا, جا کے آن دا جاب ٹریننگ لوں گا. فرینکلی اسپیکنگ وتھ ٹیسٹ آف ٹائم چیزیں چینج ہو گئی. اب جو انڈسٹری ہے اس کو بیکاز کمپٹیشن ہے پاکستان میں, اکنامک کنڈیشن بھی اس قسم کی ہے, باقی ساری چیزیں بھی ہیں, ان کو وہ لوگ چاہیے جس کو تھوڑا بہت کام آتا ہے, اس کو پالش وہ کر لیں گے. تو آپ کو آنا چاہیے. ویسے بھی یار بات یہ ہے کہ 10 لوگ کھڑے ہوئے, 10 کے پاس BCS کی ڈگری ہے, تو میں کس کو لوں گا؟ اسکلفل میں نیکسٹ اسٹیپ اس کو لوں گا جس کو اس کے دیئر پیپل 10 لوگ ہیں, 10 میں سے 5 کو اس کے پاس اسکلز ہیں, لیکن بتانا صرف 2 لوگوں کا آتا ہے. سو یو ہیو ٹو گو اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو میں ان 2 میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کروں گا جس کو اچھا بتانا آتا ہے. یس, آپ کو نالج سے یہ نہیں کہ آپ کے پاس نالج ہے, آپ کو نالج یہ بتانا بھی آنا چاہیے. یس آئی ہیو دس نالج. سو مائی پوائنٹ آف ویو کہ بی اے پروفیشنل, اور میرے حساب سے پروفیشنل کی جو ڈیفینیشن ہے, professional is a person who knows his job, his or her job, knows it well, and then he is known for what he knows. Exactly. عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے. تو اسکل نالج بھی مشق ہی ہے.
آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. میرے خیال میں سننے والوں کو اب اسٹوڈنٹ اگر ہمیں سن رہے ہیں تو انہیں کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کتنا اتھینٹک اور پریکٹیکلی جو نالج شیئر کیا گیا. اچھا میرا آپ سے اسی کے اندر سے ایک سوال ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ پچھلے 500 سالوں میں ہم کوئی ایسا بڑا لیجنڈ کریٹ نہیں کرتے ہیں سسٹم کی جب بات کرتے ہیں تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے میری انڈیویجول اسٹرگل ہو. جیسے کہ میں نے ماسٹر کیا ہے لیکن ماسٹر میں مجھے کچھ طرح کی چیزیں نظر نہیں ہیں. اب میں نے خود پریکٹیکلی دھکے کھائے ہیں, سیکھا ہے, لوگوں سے ملا, جو آپ نے چیزیں شیئر کی بالکل ایسے ہی کیا, تو مجھے لگتا ہے یہی لرننگ ہوئی ہے. تو سسٹم وائز اگر ہم دیکھیں کہ بچہ اس سسٹم میں اس طرح پیک ہے, اس طرح مجبور ہے, وہ 9 to 5 مجبور ہے, وہ کتابوں کے اندر پھنسا ہوا ہے, وہ اس کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے, اس کے پاس اتنی انرجی نہیں ہے, اتنی ریسورسز نہیں ہے, لیکن سسٹم بھی اس طرح اس کو ڈیولپ نہیں کر رہا. تو اب وہ اسٹوڈنٹ کیا کرے؟ مطلب دیکھیے سسٹم کون ہے؟ سسٹم آپ ہے, سسٹم میں ہوں, سسٹم باقی لوگ ہیں. ایک ہے مارکیٹ کی انوائرمنٹ, ایک ہے آپ کی اپنی ولنگنس, آپ کتنا ولفل ہیں, آپ کتنا اس کو لینا چاہتے ہیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جب آپ ایونٹ پہ جاتے ہیں کچھ لوگ آپ کو ساتھ ایزیلی نالج شیئر کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. اگر آپ یہ سوچیں کہ یار یہ نالج شیئر نہیں کرتے تو میں بیک اٹ کر لوں, تو کبھی نالج شیئر نہیں کریں گے. یو ہیو ٹو پرسو دوز پیپل. آپ پچھلی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے, جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں نے اسٹرگل کی ہے, تو یو ہیو ٹو اسٹرگل. وہ اسٹرگل کی ڈیفینیشن یا اسٹرگل کی ترکیب ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, بٹ یو ہیو ٹو. آپ کو سب سے پہلے اپنا سوٹ انالیسس کرنا چاہیے. مائی پوائنٹ آف ویو کہ آپ دنیا میں کوئی کام کر رہے ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ آرکیٹیکٹ, وٹ ایور یو مے آر, مے بی یو وٹ ایور یو آر, آپ اپنا سوٹ انالیسس کیجیے. سوٹ انالیسس سب سے پہلے دیکھیے کہ میری اسٹرینتھ کیا ہے, بیکاز میں بھی ایک پروڈکٹ ہوں, سر سے پاؤں تک میں بھی ایک پروڈکٹ ہوں, اور سب سے پہلے مجھے اس پروڈکٹ کو بیچنا ہے. باقی پروڈکٹ تو آتی رہے گی بات. سنس آپ نے کہا سیلس سے ریلیٹڈ ہے, میں کچھ عرصہ یونیورسٹی میں سیلس بالکل, تو دس از وٹ آئی یوز ٹو ٹیچ پیپل کہ سیلس میں نا پیپل ڈونٹ بائی پروڈکٹس, دے بائی بالکل دے بائی پیپل, پیپل بائی پیپل, دے ڈونٹ بائی پروڈکٹس. سو آپ بھی اپنے آپ کے پروڈکٹ ہیں. سو سب سے پہلے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس کیا کچھ ہے, کیا کچھ نہیں ہے, ہاؤ گڈ آئی ایم اور ہاؤ بیڈ آئی ایم. میں کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں, نہیں کر سکتا, میں جس فیلڈ میں جا رہا ہوں اس فیلڈ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, میں کمپیٹیبل ہوں اس کے ساتھ یا نہیں, کہاں تک کمپیٹیبلٹی ہے. پھر واٹ آر دا اپرچونیٹیز, واٹ آر ویکنیسز دیٹ آئی ہیو, واٹ آر دا اپرچونیٹیز وچ آر اویلیبل, اینڈ واٹ آر دا تھریٹس وچ آر اویلیبل. اور یہ دماغی طور پہ مت سوچیے, پٹ اٹ آن پیپر, بلیک اینڈ وائٹ کیجیے, اس میں لکھیے کہ دیز آر مائی اسٹرانگ ایریاز, آئی ایم ویری گڈ ایٹ اٹ, آئی ایم جسٹ بلا بلا جو بھی آپ ہیں, بٹ بی سنسیئر ود یور سیلف. اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجیے, اور ویسے تو کسی کو مت دیجیے لیکن اپنے آپ کو اسپیشلی مت دیجیے. پھر اسی طرح آپ کے پاس ویکنیسز بھی لکھیے کہ یہ ویکنیسز ہیں, اور ویکنیس میں آپ ون سیکنڈ آئی ایم سیئنگ کہ آپ بی ویری سنسیئر اباؤٹ اٹ. وہ کسی سے پوچھیں واٹ آر بھی انٹرویو کے دوران واٹ آر یور ویکنیسز, تو سر مجھے نا وہ جھوٹ پسند نہیں ہے. بھائی میں کس کو جھوٹ پسند نہیں ہے, میں مطلب ایسی عجیب و غریب قسم کے دیز آر ناٹ ویکنیسز. آپ جب ایٹ لیسٹ اپنے بات تو بتائیں نا کہ مجھے کیا پرابلم ہے, اپنے آپ سے سنسیئر ہوں. جب تک آپ اپنا ڈائگنوز اپنے آپ کو نہیں کریں گے تو آپ اس کا علاج کیسے کریں گے. تو وہ آپ ڈائگنوز کی کیونکہ میری یہ پرابلم ہے, میں آئی ایم ویری بیڈ ایٹ کمیونیکیشن سپوزنگلی. دین آپ کا پھر سفر شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے آبجیکٹو کلیئر کیجیے. مجھے اگر یہاں سے گجرانوالہ جانا ہے تو راستہ کچھ اور ہے, ملتان جانا ہے تو راستہ کچھ اور ہے. تو پہلے تو مجھے کلیئر ہونا چاہیے کہ میں نے کرنا کیا ہے. میں جو ویکنیسز ہے وہ اس کو کیسے, وہ کون کون سی ویکنیسز ہے, پھر اس کو امپروو کرنے کی ترکیبیں ہیں ون بائی ون کر کے. اور یہ سارا کچھ ایک دن میں نہیں ہوتا, اٹس اے لائف لانگ جرنی کنٹینیوس. اگر ہم سوچیں کہ ایک دن میں سیکھ جاؤں گا, یا مہینے میں سیکھ جاؤں گا, یا ایون ایٹ مائی اسٹیج, frankly speaking, I'm not saying کہ ڈائلاگ ہے, it's a matter of fact I learn on every day. میں جب لوگوں سے ملتا ہوں
This is the principle. Keep your eyes and ears open. See, try to run. Your mind and parachute, they work only on one principle. They only work when they're open. Right. Excellent. So you have to keep your mind open. آپ دماغ کو کھلا رکھیں گے, چیزوں کو سیکھیں گے, دیکھیں گے. احمد صاحب کی کیا, ہر انسان میں اچھائیاں یا برائیاں ہوتی ہیں, دونوں ہوتی ہیں, ہم سب میں ہیں. تو مجھے دیکھنا ہے کہ احمد صاحب میں کیا کیا اچھائیاں ہیں. ہم دیکھتے یہ کہ یار احمد صاحب اس انجوائنگ دس آفس بلا بلا, اس سے پیچھے انہوں نے جو 4 5 6 سال 10 سال ایک ساتھ اسٹرگل کیے, وہ ہم بغیر نہیں کرتے, وہ ہمیں نظر نہیں آتی. ہم جب یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ جاتی ہیں ہمیں شوفر کار ملنی چاہیے, ایک اچھی پوزیشن, ایک بڑا سا آفس, باہر ایک بڑی خوبصورت سی سیکٹری بیٹھی ہونی چاہیے جو آتے ہیں میرے لیے کافی بھی لے کر آئے, بات بات کرے. کیونکہ میں نے دیکھا ہوتا ہے, اس لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے, ان کو آئیڈیلائز کیا ہوتا ہے, ان کے پیچھے جو اسٹرگل ہے نا وہ میں نے نہیں دیکھی, میں نے نہیں دیکھی ہوتی. جبکہ آپ کو وہ بھی دیکھنا ہے, یار یہ یہاں تک آیا تو کس طرح آیا ہے, پروسیس کیا طے کی, پروسیس کیا طے کی, اس میں کیا کوالٹیز ہیں. مجھے آئی بیٹ شوڈ گو فار دوز کوالٹیز, دوز اسٹیپس. اب پھر ایک اور چیز ہے یار, سکسیس از دی کمبینیشن آف 2 things, ہارڈ ورک پلس اسمارٹ ورک. Only hard work cannot take you anywhere or cannot guarantee you the success, and only smart work cannot guarantee you the success. It's a combination of 2 things. میں اس کو اس طرح ایکسپلین کرتا ہوں کہ مزدور ہیں, اس سے زیادہ ہارڈ ورک آپ نہیں کر سکتے. جون جولائی میں 10-20 اینٹیں کھا کے زمین سے اٹھا کے وہ چھت تک لے کے جا رہا ہے, وہ 10 منزلہ بلڈنگ ہے, 8 جو بھی ہے وہاں تک لے کے جا رہا ہے, اس کا برا حال ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سے کیا ملتا ہے, 1500 روپئے. انہیں مزدوروں میں 10 مزدور ہوتے ہیں, ایک آدھ آدمی جو ہے وہ ٹائلس کو پراپر جگہ پہ رکھنا سیکھ لیتا ہے, اینٹوں کو سیکھ لیتا ہے. وہی انگریڈینٹس وہی ہیں, وہی سیمنٹ, وہی مٹی, وہی جو اینٹیں جو اٹھا کے وہ لے کے جا رہا تھا, اس نے اس کو پراپر جگہ پہ رکھنا سیکھا ہے, اور اس کی ویلیو بڑھ گئی. وہ 1500 سے 5000 پہ چلا گیا, اسمارٹ ورک کی طرف چلے. انہیں جو 5-10 مزدور ہوتے ہیں, سوری جو مستری ہیں, اس میں سے ایک آدمی ٹائل ورک سیکھ لیتا ہے, وہ اس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے, اور انہیں میں سے ایک آدمی جو ہے نا وہ لوگوں کو مینج کرنا سیکھ لیتا ہے, وہ ٹھیکیدار بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہی دماغ آپ کو بھی دیا, وہی دماغ مجھے بھی دیا, وہی باقی لوگوں کو بھی دیا, انگریڈینٹس بھی وہی ہیں, آپ کو یوٹیلائز کیسے کرنے. سو ہارڈ ورک کو اسمارٹ ورک کے ساتھ ملا کے کرنا ہے. پیپل بلیو اور دے تھنک کہ ہم اسمارٹ ورک کریں گے اور ہم ٹاپ پہ چلے جاتے ہیں, نو ڈاؤٹ آف اٹ, لیکن وہ سسٹین نہیں کر پاتے. وہ سکسیس کا روک نہیں پاتے, وہ جاتے ہیں اوپر, پھر ایک اسٹیج آتی ہے دھڑ پہ آ جاتے ہیں. سو آپ کو ان دونوں چیزوں کو ملا کر چلتا ہے, ہارڈ ورک, اسمارٹ ورک. کیا چیز ایکسٹرا کروں گی جو وہ احمد صاحب بھی کر رہے ہیں, عرفان بھی کر رہا ہے, ایکس بھی کر رہا ہے, وائی بھی کر رہا ہے, تو کوئی میرے پاس کیوں آئے گا یار, وہ مجھے کیوں تلاش کر. وہ اسمارٹ ورک, اور وہ اسمارٹ ورک بھی آپ کو برین کو یوٹیلائز کرنا, چیزوں کو یوٹیلائز کرنا ہے, اسی طرح دیکھنا ہے کہ کیوں. وہ جواب آپ نے دینا ہے. وائی شوڈ آئی کم ٹو احمد, وائی شوڈ آئی, مطلب میں اسی وقت میں کسی اور کلر میں تو جا سکتا ہوں. اچھا, اسی سے میرا ایک سوال لنک کرتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں برین کو یوٹیلائز کرنا ہے, لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جیسے پروفیشنل گروتھ میں جو ہم آؤٹ ڈیٹڈ سلیبس پڑھ رہے ہیں, جو ہماری لرننگ ہے, جو ہمارے ٹیچر ہیں, وہی اپ ڈیٹ نہیں ہے. تو جو میری اپ برنگنگ ہو رہی ہے, جہاں میں پیرنٹس کا ماحول ہے, سوسائٹی کا ماحول ہے, یا جہاں میں لرننگ کر رہا ہوں, وہ سارا اسٹرکچر ہی ایسا ہے جو آؤٹ ڈیٹڈ ہے. تو وہاں جو میری پرسنالٹی بن چکی ہے بینگ اے اسٹوڈنٹ, وہ مارکیٹ کے اکارڈنگ نہیں ہے, دنیا کے مطابق نہیں ہے. اس کو میں کیسے دیکھوں, کیسے لوں؟ احمد صاحب, آپ تو خود NLP کے اسٹوڈنٹ ہیں, اس پہ کام بھی کرتے ہیں. آپ کو اپنے مائنڈ کو خود بتانا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. دیر ٹو ویز آف ڈوئنگ اٹ. ایک مطلب ہینڈلنگ سچویشن, ون از کہ میں کرٹیسائز کرتا رہا ہوں کہ یار یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں, ایسے نہیں, ویسے نہیں. سیکنڈ, میں وے آؤٹ تلاش کروں کہ ہاؤ کین آئی ڈو اٹ,
माइंड सेट चेंज Mindset change करो। वेरी सिंपल. हाउ कैन आई डू इट? तो जब तक हम माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे और हम इस चीज पे नहीं जाएंगे कि यार हाउ कैन आई डू इट, तो यू वॉन्ट बी एबल टू डू. सो यू हैव टू फाइंड दैट वे कि यार कैसे किया जा सकता है. ओके, टीचर्स ठीक नहीं, यस नहीं है वो, दे आर जस्ट द टीचर्स, दे आर नॉट द प्रोफेशनल, बिकॉज वो आते हैं नौकरी करते हैं और चले जाते हैं. 9 to 5. 9 to 5 नौकरी, वो भी एक एक्स्ट्रा माइल भी तय करते हैं, वो नौकरी करते हैं बस. ठीक है, बुक्स भी चेंज, क्यों बुक्स चेंज होगी तो उनको वो अपडेटेड हो जाएंगे. हो सकता है कहीं पे उनकी वो दिमाग काम करो कि बुक चेंज नहीं करनी है. मैं 10 साल से मैंने रटा लगाया हुआ है, एक ही पैटर्न को याद पैटर्न पे चल रहा हूँ, मुझे आके ना रटा मतलब चीज वो नहीं करनी पड़ेगी. न्यू स्ट्रगल. न्यू सर्कल है तो नहीं करनी पड़ेगी, तो वो भी नहीं करेंगे. बट दुनिया तो चेंज हो रही है भैया, वो ग्रो कर रही है, वो एक्सपैंड कर रही है, नई चीजें आ रही हैं और ये हर फील्ड में आ रही हैं. वो आपने अपने आप को देखना है कि हाउ कैन आई कॉप विद दिस थिंग. मैं दिमाग को बता ट्रेन करना है. बीइंग अ स्टूडेंट. बीइंग अ स्टूडेंट, और बीइंग अ स्टूडेंट मींस कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है, आप सारी वो स्टूडेंट होते हो भैया, हर चीज. लेट मी give you a brief introduction of what myself, ताकि वो शायद explain हो जाए. By the virtue of my first degree, I'm a geologist. I did it from Punjab University. My Poisson seat was available in that, but I didn't join. Why? I was a bit rebellion. मेरा point था सिर्फ कि यार ये वो काम नहीं कर सकता जो कुछ है, you know, particular. मैंने कहा मुझे वो नहीं करना, मैंने नहीं ज्वाइन किया. और मैंने कहा कि मुझे पैसे भी कमाने हैं, तो कैसे कमाने हैं? मुझे बिजनेस करना. मिडिल क्लास फैमिली, इतना पैसा भी अवेलेबल नहीं है. हैड डिस्कशन विद फादर, ही सेड कि यार हम सब नौकरी पेशा लोग हैं और माय यंगर ब्रदर वो सब एयरपोर्ट पे नया नया गया था, बाकी लोग पढ़ रहे थे, बाकी सब लोग भी. सर कि यार पैसे तो है नहीं, कहाँ से करोगे? ऐसा मैं कुछ ना कुछ अल्लाह ताला पे करेंगे. और मैंने बिजनेस को सीखने के लिए सेल्स की नौकरी स्टार्ट कर दी. मैंने सेल्स की नौकरी स्टार्ट की तो मुझे उसी बैच में उन्होंने 6 सेल्समैन लिए थे. मैं छठा आदमी था, तो मुझे उन्होंने बैक फुट पे रखा, फ्रंट लाइन पे नहीं लेकर आए, बिकॉज मेरा सेल्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं था. मैं यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट था, सब कुछ था, बट मैं सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं था, बाकी सब थे. मैं कुछ अच्छे उनके साथ काम करता रहा, बट बीइंग अ रेबेलियन मेरे दिमाग में था कि यार मैं किनसे बेहतर क्यों नहीं हो सकती, इनके बराबर क्यों नहीं हो सकता. तो मैंने उसमें कुछ चीज़ें एक्सपर्टीज जनरेट करना शुरू कर दी उसी फील्ड में से, जिस फील्ड में वो काम कर रहे थे हम सेल्स का. और आफ्टर एक्वायरिंग दैट पर्टिकुलर नॉलेज और दैट पर्टिकुलर स्किल, जो मेरा ख्याल था, एक दिन स्ट्रेट अवे मैनेजर टू दैट डे ऐसा कि यार आपके ये जो बंदे हैं मैं इनसे बेहतर काम कर सकता हूँ. स्ट्रेट अवे आई हैड नो डाउट इन माय माइंड व्हाटसोएवर, ऐसा मैं कर सकता हूँ. उससे तलवा ठीक थे, अच्छे बने हुए. इस कॉन्फिडेंस की रीजन क्या थी? क्या आप पहले वर्किंग कर चुके थे आप? ओके, 2 चीजें. एक तो ये कि मैंने उसके रिलेटेड नॉलेज एक्वायर किया. राइट. बिकॉज उसके बगैर ऐसे कि हार्ड वर्क के बगैर स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते आप. पहले वर्किंग हो चुकी. वर्किंग में फ्रॉम द डे 1 मैं आई वाज वर्किंग ऑन इट. तो कि ये जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे लूप, जैसे मैंने कहा SWOT एनालिसिस, ये कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहाँ पे मैं इनको इस चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता हूँ, कहाँ पे मैं अपनी वर्क प्रूव कर सकता हूँ, गैप आइडेंटिफाई करना. मैं उसी वक्त उसी चक्कर में मैंने MBA भी किया, बिकॉज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर मुझे सेल्स में रहना है तो मुझे इसकी अल्टीमेट डिग्री लेनी चाहिए. कल को कोई ये ना कहे कि आपके पास ये नहीं है, तो ऐसा मुझे ये भी करना है. और उस वक्त मैं कुछ 4-5 महाजों पे लड़ रहा था. मैं उसी वक्त मेरी शादी हुई थी, मैं उसी वक्त यूनिवर्सिटी फारिग हुआ था, जॉब स्टार्ट की थी, साथ मैंने उसी चक्कर में MBA स्टार्ट कर दिया. तो मैं मतलब राउंड द क्लॉक नौकरी करता था, कभी घर की नौकरी के बाहर की नौकरी है. मैंने वन डे आई वाज मीटिंग विद माय मैनेजर, आई सेड आई कैन
perform these duties much better than people who are already performing. He was kind enough, he said, okay, میں آپ کو ایک چانس دیتا ہوں, you have to prove your worth. اور I'm talking about 93-94 کی بات ہے. میں ایک آفس آٹومیشن کی کمپنی تھی, اس میں جاب کر رہا تھا. تو مجھے ایک ایریا الوکیٹ کیا گیا اور اس وقت مجھے 80,000 روپیز پر منتھ کا ٹارگیٹ دیا گیا. اکتوبر, نومبر, دسمبر کی 3 مہینے کا ٹارگیٹ, 3 مہینے کا ٹارگیٹ آپ نے اچیو کرنا ہے. تو 80 into 3 240 پلس مجھے وہ یہ جو بھی واٹ ایور مجھے وہ اس کا بزنس کرنا تھا. میں ان دنوں ایم بی اے اسٹارٹ کر چکا ہوا تھا, میرا سیکنڈ سیمسٹر تھا یہ جو بھی تھا. مجھے مینجمنٹ کے بڑے اچھے ٹیچر ملے تھے. میں بیکاز میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا ڈیورنگ مائی ایم بی اے, کیونکہ مجھے 9 to 5 نوکری کرنی ہوتی تھی. 5:30 کلاس اسٹارٹ ہوتی تھی جو 9 o'clock تک جاتی تھی. 2-3 کلاسیں ایوننگ میں کر رہا تھا, پھر مجھے گھر آ کے بھی ڈیوٹی دینی پڑتی تھی, بلا بلا. تو میں اس کا ایک اسمارٹ ورک کرتا یہ تھا, میں کلاس میں ٹیچر کو پھنسا لیتا تھا. میں ان سے اتنی کویسچن آنسر کرتا تھا کہ میرا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا تھا, اور مجھے ایگزام میں صرف ری رائٹ کرنا ہوتا تھا کانسیپٹ. آئی نیور بادر اباؤٹ گریڈس کہ میرے 4 GPA آنا چاہیے, فلانا ہونا چاہیے. آئی نیور بادر اباؤٹ اٹ. فوکس جس آن لرننگ, اور لرننگ کرو اور کانسیپٹ کرو. تھینکس گاڈ میں ساری زندگی کے میرا سیکنڈ ڈیم بھی نہیں آئی, اللہ کا شکر. فرسٹ ڈیم آتی رہی, سب کچھ ہوتا رہا. اور لیکن میں کبھی بھی اس چکر میں نہیں رہا کہ مجھے 4 GPA ہونا چاہیے, یہ تو ہونا چاہیے, فلاں ہونا چاہیے. میں نے 80,000 روپیز پر منتھ کا ٹارگیٹ, اور میں جب مجھے ایلوکیٹ کیا یہ ایریا, یو نو واٹ آئی ڈیڈ, میں نے ایک ہفتہ کوئی کام نہیں کیا. میں نے اس پورے ایریا کا سروے کیا. لائک میں آفس آٹومیشن کی کمپنی تھی, میں نے دیکھا کہ اس میں جو ایریا مجھے لاہور کو انہوں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوتا, اور ہر حصے میں 2 سیلز کے لوگ تھے. تو میں نے سوچا کہ دیکھا کہ اس ایریا میں کتنی ملٹی نیشنل ہیں, کتنی بڑی آرگنائزیشن ہے. میں نے ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا, پراپر دیکھا اس کو, کیونکہ میں مینجمنٹ کے ٹیچر مجھے اچھے ملے تھے, مجھے تھوڑا بہت وہاں سے ٹریننگ میں لے رہا تھا. میں نے کہا کہ میں ایم بی اے کو پڑھ کے نہیں کیا, میں نے کر کے کیا. تو میں ادھر سے سیکھتا تھا, ادھر اپلائی کرتا. اور میں نے دیکھا کہ اوکے ملٹی نیشنل بھی اور ملٹی نیشنل یہ 5-6 ملٹی نیشنل تھی. یہ بڑی آرگنائزیشن کہہ رہے ہیں, جس میں بابڈا بھی تھی, جس میں سوئی گیس بھی تھی, جس میں ریلویز بھی تھی, اور کپل آف ادر آرگنائزیشن بھی تھیں. پھر میں نے کہا جو میڈیم لیول کی آرگنائزیشن وہ کتنی, میں نے وہ اکٹھی کی. اور پھر میں نے دیکھا کہ جو انڈیویجولس بزنس کر رہے ہیں کتنے, وہ کتنے ہیں. تو جو میں اکٹھا کر سکا پورے ہفتے کا, اور میں 9 بجے آفس جاتا تھا, 9:30 بجے میں آفس سے نکل جاتا تھا, پھر 1:30-2 بجے میں واپس آتا تھا. میں صرف گھومتا تھا, اس پورے ایریا کو میں نے گھوم کے دیکھا کہاں پہ کیا کچھ ہے. ایک ہفتے میں نے پلان تیار کیا, اور اگلے ہفتے میں نے اس کے حساب سے کام سٹارٹ کر دیا کہ ملٹی نیشنل کو ادھر ادھر. ٹو کٹ اٹ شارٹ, اکتوبر میں فرسٹ ویک آئی اسٹارٹڈ, بائی دا 3rd week آف اکتوبر میرا 3 مہینے کا ٹارگیٹ اچیو ہو چکا ہوا تھا. اور نومبر دسمبر تو ابھی آنا تھا نا, وہ خیر وہ آتا رہا, چلتا رہا. جنوری میں آ کے مجھے فل فلیج پراپر سے ایریا دے دیا گیا. وہ تو پریپرری تھا آپ کریں, اور مجھے انہوں نے ٹارگیٹ کیا 175,000 روپیز پر منتھ. اور I thought کہ میں not a big job for me, I can do it. میں نے اسی طرح کام اسٹارٹ کیا. And would you believe it, جنوری میں میں نے ایک مشین بیچی 80,000 روپے کی. فیبرری میں 0, مارچ میں 0, اپریل میں 0, مئی میں 0. کنٹینیوسلی آپ اسٹرگل کر رہے تھے. میں that's what I'm saying. یہ 4-5 مہینے 0 پہ جا رہا تھا, کوئی نہیں تھا. اور now the manager has started saying I've also started thinking کہ what the hell I'm doing here. میں تو but one thing جو میں نے نہیں چھوڑی تھی, جو شاید مجھے وہ ٹیچرز نے سکھا دی یا کچھ, keep on working. دنیا میں 2 چیزیں, ایک ہے کام,
ایک ہے اس کا نتیجہ. آپ کے ذمہ صرف کام ہے, نتیجہ آپ کے ذمہ نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. اور دس از واٹ مائی فارم بلیو از کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں, سنسیئرٹی کے ساتھ کر رہے ہیں, پراپرلی کر رہے ہیں, اس کا نتیجہ ملتا ضرور ہے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, جہاں سے نہیں تو وہاں سے ملے گا ضرور, دیر ہے لیکن آنا ضرور ہے. سو آئی کیپٹ آن ورکنگ پراپرلی. میں صبح جاتا تھا, سارے کام کرتا تھا, پراپرلی کر رہا تھا. اچھا میرا کیونکہ کنٹینیوسلی فیلئر, ہر روز فیلئر, ہر ویک فیلئر, اور نوٹس پہ چلا گیا. تو رومن میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے یونگسٹر یا ہمارے جوان یا ہمارے پروفیشنل عموماً جو سیلز میں ہوتے ہیں, تو وہ 2-4 ریجیکشن کے بعد دلوں کا ٹوٹ جاتا ہے, وہ ڈس پوائنٹ ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کام ہم نہیں کر سکتے, اور اس کو پرسنل لے جاتے ہیں اس ریجیکشن کو, اس فیلئر کو. تو یہ موٹیویشن کیسے آپ کے اندر رہی؟ اوکے ایون میں نے ابھی تھوڑی پہلے جب اسٹوڈنٹس کی بات کی تھی, میں نے کہا تھا کچھ نالج تو وہ بکس ہیں جو کورس کی بکس ہیں, باقی سارا نالج اس سے باہر کی بکس ہیں اور لوگوں میں اویلیبلٹی تھی. میں تھوڑا سا پڑھنے کا بھی شوقین تھا, اس وقت میں پڑھتا بھی تھا, موٹیویشن بھی چیزیں پڑھتا تھا. میں ایم بی اے بھی کر رہا تھا. ایم بی اے کے دوران مجھے کرنل سینڈرس کی نامی کے ایف سی والے صاحب ہیں, یو نو اسٹوری, اس نے موٹیویشن اسٹوری, اس نے ایٹ دی ایج آف 65 he went to different people, سب کچھ کیا, اور کرتے کرتے کرتے, اور آج اگر 65 ایئرس آف ایج کے پاکستان میں کسی بندے کو کہا جائے کہ تم یہ سارے ریسٹورینٹ میں جاؤ, چیزیں بناؤ, بیچو, لوگوں کو پسند بھی ہے, پھر بھی کوئی آپ سے نہ خریدے, وہ کیونکہ اس کا تھا کہ میں ریسیپی شیئر کروں گا, میں آپ کو بیچوں گا نہیں. جو اور فرام ون کوسٹ آف امیرکا ٹو اندر کوسٹ آف امیرکا ہی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ اٹ. اس کے بعد وہی وائٹ سوٹ تھا جو پہنے ہوتا. جسٹ امیجن 65 پلس ایئرز آف ایج, آپ کے پاس پیسے بھی کچھ نہیں, اور آپ ہر ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, آپ وہ چیز بناتے ہیں, ان کو کھلاتے ہیں, ان کو پسند بھی آتی ہے, جو بات بزنس پہ آتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ریسیپی ہمیں بیچ دو. انہوں نے بیچوں گا نہیں, میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ, پروفٹ شیئرنگ پہ آئے گا. And you know, he took more than 900 no's. 900 no's. اور then one buddy said okay. اور جس دن پہلے بندے نے اوکے کہا, اس کے نیکسٹ 17 ایئرز میں وہ 5 ڈفرنٹ کانٹیننٹس میں تھا, اس کی چائے بلا 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 سب کچھ. سو میں نے وہ بھی پڑھی ہوئی تھی, اور میں صرف جب بھی پڑھتا ہوں صرف پڑھنے کے لیے نہیں پڑھتا, اور اس کو سیکھنے کی, سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کے لیے پڑھتا ہوں, جہاں تک میں کر سکوں. I don't say every time I do it, but جہاں تک میں کر سکوں. سو میں نے وہ بھی دیکھ رہا تھا, اور اسی لیے it kept on moving me, pushing me, do it. اور people they شاید اس کو سمجھنا ہے یا اس پہ نماز ہے تو آپ کو بہت بہت حوصلہ دیتی ہے. Being throughout my life, بڑے ups and بڑے down پہ, but it Allah always saved me, mentally, physically, everything. تو میں لڑتا رہا, مئی تک it was 0. 13th of June till 13th of June it was 0. 13 جون سے لے کے 29 جون تک اس میں 12 سیلز کے لوگ تھے میرے علاوہ, 11 اور تھے, 12 میں تھا. Would you believe it, from 13 June to 29 June 13 لوگوں کا پورے سال کا بزنس ایک طرف تھا, اور میرا اکیلے کا ایک طرف تھا. And it was more than that. It was more than that. So keep on working, results are bound to come. آج نہیں تو کل نہیں تو فرسٹ آتے ضرور ہیں, یہ نہیں کہ نہیں ہے. یہ آپ کی ایک سکسیس اسٹوری کے سامنے ایگزیکٹلی, تو آتے ہیں, ضرور آتے ہیں, کیوں نہیں آتے. آپ کام کیجیے, آج کل پرسوں, یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا سسٹم ہے, اس کو بہتر پتا ہے کہاں سے آپ کو دینا ہے, کہاں سے نہیں دینا. یو ہیو ٹو ہیو فیتھ ان اللہ, فیتھ ان یور سیلف ایز ویل, کانفیڈینس, نالج بھی کیجیے, کام بھی کیجیے. صرف گھر بیٹھنے سے نہیں ہوگا یار, آپ کو کرنا پڑے گا. اور پھر دوسری بات یہ کہ میں اگر یہ کمپیئر کرنا شروع کروں یار کہ احمد کی عمر مجھ سے ہاف ہے اور اس کے بعد مجھ سے زیادہ ہے, وہ احمد کی قسمت ہے نا یار. میری قسمت میں جو ہے وہ ہے, مجھے تھوڑا سا کنٹینٹمنٹ شو کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, اور اسی طرح آپ زندہ رہ سکتے ہیں.
That's what my message is. زبردست زبردست. میرے خیال میں جس طرح میں محظوظ ہو رہا ہوں آپ کی گفتگو سے، ہمارے اسٹوڈنٹ ہماری آڈیٹ بھی اس طرح ہی محظوظ ہوگی. اور یہ ایک ایک بات پریکٹیکل ہے، یقیناً کوئی ایسی بات نہیں ہے جو جسٹ کتابی بات نہیں، ٹوٹلی پریکٹیکل ہے. اچھا میں لاسٹ پیج کچھ ایسے ہمارے پاس میں چاہوں گا کہ ہمارے جو بھی پروفیشنل میں آ رہے ہیں تو کچھ سجیشن، کچھ چیزیں آپ انہیں بتانا چاہیں کہ یہ چیزیں ابھی سے وہ اپلائی کر لیں، ان کا 5 سالہ 10 سالہ سفر کم سے کم ہو جائے. دیکھیے یار، if you're a student or aspiring, of course ultimately آپ نے جاب کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، جو بکش نالج ہے، جو کورس کا نالج ہے وہ دیجیے. اس کے علاوہ بہت نالج بہت بکس میں ہے. میرا کہنا یہ کہ اب لوگ میں بڑے سطحی سے لوگ ہیں، ان میں ڈیپتھ نام کی کوئی چیز ہے، انفارچونیٹلی وچ از ویری انفارچونیٹ. میں بھی اس بات پہ غلیظ بھی رہتا ہوں کہ ملٹیپل لوگوں سے ملتا ہوں، کام کرتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں سرفیس لیول پہ بالکل صحیح ان میں ڈیپتھ نہیں ہے. ڈیپتھ کیوں نہیں کہ وہ پڑھتے نہیں ہیں. وہ بیکاز بکس اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ آپ میں ڈیپتھ کریٹ کرتی ہے. بکس آپ کو کافی ساری چیزیں آپ میں، آپ صرف بک پڑھنے کے لیے نہ پڑھیں، اس کو سیکھنے کے لیے پڑھیں. وہ قرآن سے لے کے باقی ساری بکس بھی، وہ ہر ایک کی اپنی ایک ویلیو ہے، اس کے حساب سے کیجیے. آپ وہ کرتے ہیں، آپ سے سیکھیں. آپ موٹیویشنل ڈیل کارنیگی کو پڑھیں، نارمن مسٹر بیل کو پڑھیں، اور لوگوں کو جہاں جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے اس سے پڑھیں گے. شعر و شاعری بھی پڑھی، اس میں بہت ڈیپتھ ہے. اور میں کبھی کہیں جاتا ہوں کسی ایونٹ میں یا کہیں، تو اکثر یا کسی کالج یا یونیورسٹی میں اکثر کا ایسا ہوا کہ کوئی لطیفہ سنایا تو بعد میں مجھے احساس ہوا کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا، اس کو ایکسپلین کرنا پڑا. سو اس لیے کرنا پڑا کہ اب ان کی ڈیپتھ نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، وہ آتے ہیں ٹک 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 کیا جو بھی کیا. سو وہ کیجیے. اینڈ ونس یو اسٹارٹ ڈوئنگ جاب، تو ڈونٹ جسٹ ڈو دا جاب. آپ نیٹ ورک ڈیولپ کیجیے. صرف وہ جاب میں کیریئر مت تلاش کیجیے، نیٹ ورک ڈیولپ کیجیے. اور نیٹ ورک ڈیولپ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو میٹ پیپل. بینگ اے گڈ پرسن یو ہیو ٹو بی اے گڈ لسنر. یہ ہم بڑا عجیب و غریب ہم کہتے ہیں کہ وہ باتونی بہت باتونی انسان تو اپنے ہی بولی جائے گا. نہیں یار، مجھے تو اس وقت مطلب کسی سے انٹیمیسی ڈیولپ ہوگی کوئی میری بات سنے گا. سو لسننگ کی ہیبٹ ڈیولپ کیجیے. آپ جو مرضی ہے، جس مرضی پروفیشن میں لسننگ کی ہیبٹ ڈیولپ کیجیے. وہی بات کہ اچھا اسپیکر اچھا لسنر، سمپل. سو آپ لسننگ کی ہیبٹ ڈیولپ کیجیے. آپ کو کافی ساری لوگوں کی چیزوں کا پتہ چل جائے گا. اور لسننگ کی ہیبٹ ڈزنٹ مین کہ جو زبانی طور پہ جو کہہ رہے ہیں اس کی باڈی بھی ایک لینگویج بول رہی ہوگی، زبان بول رہی ہوگی. جو نان وربل لینگویج ہے، جو نان وربل کمیونیکیشن ہے، وہ بھی دیکھی ہو. کافی سارے انسانوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے، اچھائی ہو، ان کے چہرے پہ نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ پڑھنے کی کوشش تو کیجیے گا کہ اس کو کیا ہے، اس کو کیا نہیں. میں ایک چھوٹی سی اس کو ایگزامپل دیتا ہوں. میں جب بالکل شروع کے میرے دن تھے نوکری ڈھونڈنے کے، ابھی میں نے یہ والی نوکری اسٹارٹ نہیں کی تھی. somebody has recommended me somewhere. ایک صاحب تھے، اللہ تعالیٰ کو جنت نصیب کرے، ان کا نام تھا میجر زرار. وہ ایک فارم میں ایز پروکیورمنٹ مینیجر کام کر رہے تھے. somebody recommended me کہ ان کے پاس جاؤ، بہت نوکری ہے. میں گیا. میں یہ عادت تھی میری اس وقت، اب تو شاید میں جہاں پہ مجھے انٹرویو کی جانا ہوتا تھا اس سے میں 1-2 دن پہلے جاتا تھا ادھر. جا کے میں انفارمیشن لیتا تھا کہ what sort of organization this is, who's going to conduct my interview, what does he like or she likes, and all these things. تو میجر زرار کے متعلق مجھے پتا چلا کہ وہ سامنے ان کا کمرہ ہے. میں نے اندازہ لگایا کہ سامنے شیشہ ہے، یہاں سے یہ 4 چیئرز ہیں، اس میں اس چیئر بالکل نہ ان کو سامنے نظر آتا ہوگا. یہ ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ تھی. میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا. Then I came to know کہ میجر زرار کو لال رنگ بہت پسند ہے ٹائی میں. Precisely میں نے this is what I did. I went there with the red necktie and اس سیٹ پہ بیٹھا. مجھے میجر زرار کے اندر 1-2 اور باتیں پتہ چلی، میں نے وہ دیکھا اور میں نے اندر جا کے اسی نائٹ کیا. It was not an interview. We had a cup of tea, blah blah blah. Then میجر زرار کو باقی تو بیٹھے ہوں گے انٹرویو دے رہا ہوں، وہ 2 دینے کے لیے آئے تھے.
تو in evening he called me at his home, yaar why don't you come over, let's have a cup of so میں نے یہ کہا کہ کیریئر میں ڈیولپ کی تھی, نیٹ ورکنگ ڈیولپ کی. میں نے وہ نوکری نہیں کی بیکاز میرے پاس ایک نوکری آ گئی ہوئی تھی, میں اس میں زیادہ انٹرسٹڈ تھا, تو میں نے یہ والی نوکری نہیں کی, بٹ کٹ دا جاب. اور باقی لوگ جو بھی ہوا مجھے نہیں پتا, میں تھوڑی بہت میں تو چلا گیا تھا, بٹ ہی انوائٹڈ می ٹو ہز ہاؤس. تو میں گیا, اور آج بھی دس از واٹ مائی بلیو از, پیپل بائی پیپل, دے ڈونٹ بائی پروڈکٹ. اینڈ دیٹس وائی میرے تھرو میرے کریئر میں نے بہت آرگنائزیشن نے فیلڈ چینج کر دی, اینڈ آئی نیور بادرڈ اباؤٹ کہ میں کس فیلڈ میں, بیکاز آئی نو ون تھنگ, مجھے بیسک پرنسپل کیا پتہ ہے, گاڑی کا کیسے چلانا, گاڑی چینج ہونے سے تھوڑا بہت چینج کرنا پڑے گا, اللہ تعالیٰ مدد کر دیتا ہے. سو دیٹس واٹ مائی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ناٹ سیئنگ کہ کیپ آن ہاپنگ چینج فور نتھنگ نہیں. آپ تھوڑا ٹائم لگائیں, چیزوں کو سیکھیں, دیکھیں, کریں, دین سکسیس ول آلویز بی دیئر فار یو. چلو. جی ویورز, جیسے کہ میری طرح آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوگا کہ اس سیگمنٹ کو کلوز کیا جائے, کیونکہ یہ باتیں پریکٹیکلی جو میں خود ریلیٹ کر رہا تھا, کیونکہ پریکٹیکلی میں دیکھ رہا تھا, مارکیٹ میں کام کر رہا ہوں, سیم وہی باتیں ہیں جو ایک کامیاب اور ایک پریکٹیکل انسان کی ہوتی ہیں. تو یقیناً آپ نے اس پوڈ کاسٹ میں بہت سی چیزیں سیکھی ہوگی. ہم ایک دفعہ پھر سب کا شکریہ بولتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اور لاسٹلی میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے لیے کوئی ایک لائن میں کوئی ڈیپلی میسج وہ شیئر کرنا چاہیں. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ نے بلایا, اور یہ میں جب بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں, لوگوں کے پاس جاتا ہوں, یہ بات چیت کرتا ہوں, میرا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ میں بہت بڑی توپ چیز ہوں, نتھنگ ڈوئنگ. مائی پوائنٹ آف ویو از کہ اف آئی کین ڈو اٹ, جس کے پاس بالکل بھی کوالٹیز نہیں ہیں, تو وائی کانٹ یو. یو پیپل ہیو سو مینی آف کوالٹی, یو پیپل ہیو ایج, آپ کے پاس ایج بھی ہے, پڑھائی بھی ہے, یہ بھی ہے. تو اف آئی کین ڈو اٹ, you can do it much better than myself, and I firmly believe this thing. Excellent. جی ویورز, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے محبت سے ہمیں سنا, اور انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ سیریز میں دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم ہوں گے. اللہ